سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کیوں ترمیم لا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا نا کہ غلغلہ ہے، بلکہ ایک ہنگامہ ہے، اور خاص طور پہ ہمارے میڈیا نے اور کچھ یعنی اپوزیشن بھی اس میں شامل ہے، لیکن کچھ دوستوں نے ایک ایسا خوف اور جو ہے وہ اس طرح کی ایک بحث جاری کی ہوئی ہے کہ جی پتہ نہیں یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ 27ویں ترمیم آئے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حالانکہ صافی صاحب، یہ ترمیم جو ہے یہ اتنی بے ضرر ہے، اتنی مفید ہے، اور اس کا یعنی فائدہ تو ہے، لیکن کسی کو بھی کسی طرح سے بھی جو ہے وہ اس پہ کوئی اس طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ جسی کو کہے کہ جی دیکھیں یہ کیا ہو گیا، جس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ اس 27ویں ترمیم کے 4 جو ہیں وہ مین جو ہے وہ پارٹس ہیں۔ پہلا تو آرٹیکل 243 میں جو ہے وہ امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ جو آئین کا آرٹیکل 243 ہے وہ آرمڈ فورسز کے سٹرکچر اور ان کا جو کمانڈ سٹرکچر ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ آئینی پروویژنس ہیں، ٹھیک، ان کا کسی اور معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ جو اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جی وہ کوئی آئینی کردار اور یہ کوئی ایسا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، اور بیان المرصوص جو مارکہ حق ہوا ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، پوری قوم کو سرخرو کیا، اور مسلح افواج نے جو ہے وہ ہم سے 5 گنا بڑے اور 10 گنا بڑی اکانومی والا جو ہمارا دشمن تھا اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ تو عصر حاضر کے جنگوں کے تقاضوں کی جو تقاضے ہیں وہ بدل چکے ہیں۔ اب شاید وہ کنونشنل اور روایتی طریقہ کار جو ہے وہ فرسودہ ہو چکے ہیں، اور شاید اس کامیابی میں بھی جو ہے وہ اس چیز کا عمل دخل تھا۔ تو ان ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر جو یونٹی آف کمانڈ ہے آرمی کا، اس سٹرکچر میں جو ہے وہ انٹائرلی پروفیشنل قسم کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ انسرٹ کی جا رہی ہیں، یا ان کو جو ہے وہ آئین میں لایا جا رہا ہے۔ نہیں، آپ کمانڈ کا نیا سٹرکچر بنا رہے ہیں، نہیں، نیا سٹرکچر نہیں ہے، جو یہی سٹرکچر ہے، ود ان دیٹ سٹرکچر جو ہے وہ اسٹرینتھ، یونٹی اور افیکٹونیس کے حوالے سے جو پروفیشنلی ہماری عسکری لیڈرشپ نے جو محسوس کیا، جو ایکسپیرینس کیا، تو اس کو جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ نہیں تو وہ کس طرح، اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ اس میں یہ ہے کہ اس کی حدود و قیود تو یہی ہوگی کہ وہ آرمی کے جو اپنا جو اس کا کمانڈ سٹرکچر ہے اسی سے متعلق ہوگا، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ میڈیا میں اس طرح کی بحث کہ وہ بحث جو ہے وہ پھر میڈیا پہ ہو یا وہاں تک بھی جائے جو لوگ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس حد تک تو جانا مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں جو غلط فہمی یہ پائی جا رہی نا کہ شاید کوئی جی فورسز کو کوئی کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ کردار دینے کی بات ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ وہ آرٹیکل جو ہے وہ 243 وہ اسپیسیفکلی جو آرم فورسز کا کمانڈ سٹرکچر ہے اس کے متعلق ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں آپ کے علم میں ہے کہ پہلی مرتبہ یہ 78 سالوں میں جب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور اس کامیابی کو جس جرنیل نے لیڈ کیا، چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر صاحب نے، تو گورنمنٹ نے ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ جو ہے وہ فائز کیا۔ تو اس کا آئین میں اس سے پہلے کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک باضابطہ طور پہ ایک پروسیجر کو اپناتے ہوئے گورنمنٹ نے جو ہے یہ اعزاز جو ہے وہ
تفویض کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک مثال ہے، لیکن وہ ایسی ہے کہ ایک صاحب نے خود کو خود ہی جو ہے وہ فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر لیا تھا، تو اس کو جو ہے وہ آئینی کور دینا، آئینی کور جو ہے وہ دیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ وہ آئینی کور جو ہے وہ ایک اعزاز کے طور پہ ہی ہوگا، اس سے جو لوگ اور جو ہے وہ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس کی حد تک ہوگا۔ دوسرا اس پہ جو مین اس کا پارٹ ہے اس امینڈمنٹ کا، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ یہ پچھلے 20 سال سے چارٹر آف ڈیموکریسی جب ہوا، اس وقت کی سیاسی جماعتوں میں، جس میں مین پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تھی، اس کے سیکریٹریز میں میاں محمد نواز شریف کے علاوہ بے نظیر بھٹو شہید ہیں، اس کے علاوہ باقی اور ساری جماعتیں ہیں، لیڈرشپ جو ہے وہ سبھی جماعتوں کی ہے۔ تو وہ ہمارا ایک انفینشڈ ایجنڈا تھا۔ ہم پچھلی مرتبہ 26 ترمیم میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ اس بات کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کر لی کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنائیں، بینچ بنا دیں۔ تو ہم نے بھی پھر اس کنسنسس کو جو ہے وہ آپٹ کرنے کے لیے، کیپچر کرنے کے لیے ہم اس بات پہ ایگری ہو گئے، لیکن پی ٹی آئی بعد میں ووٹ دینے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تو ایک تو وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججوں کا تقرر کیسے ہوگا؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججوں کا تقرر ویسے ہی ہوگا جیسے باقی تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر ہوتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ جج کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ تقرر کرے گی، ان کا تقرر جوڈیشل کمیشن ہی کرے گا۔ اچھا، یہ یعنی اس قسم کے عوام پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو اس کا تیسرا مین پارٹ ہے، وہ ہے جو سورسز ہیں ہمارے ریونیو، وسائل کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز۔ اب اس میں یہ ہے کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دیجیے گا۔ 18ویں ترمیم جو ہے اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایکسرسائز ہوئی تھی، جو میرا خیال ہے کہ اس وقت کی سیاسی جماعتوں نے اور لیڈ کیا تھا اس وقت رضا ربانی صاحب نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا اس میں جو ہے وہ ہارڈ ورک تھا۔ تو 18ویں ترمیم جو ہے اس کے اوپر کوئی اس میں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کو کوئی کہہ رہا ہے جی ختم کیا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ این ایف سی میں جو فارمولہ دیا گیا ہے صوبوں اور مرکز کے درمیان، اس کو بھی ہم کوئی تقسیم کرنے کے جو ہے وہ درپے نہیں ہے، یعنی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو اس وقت کی ضروریات ہیں، مثلاً جو حصہ فیڈریشن کا ہے اس میں سے آپ ڈیفنس اور جو قرضوں کی ادائیگی ہے وہ اگر نکال دیں تو بعد میں پھر تنخواہ کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے، اور پھر جو لون لیے جاتے ہیں تو وہیں سے جو ہے وہ عام ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بھی پورے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کوشن یا اس کے لیے کوئی صورتحال، مثال کے طور پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرضوں کی ادائیگی میں جو ہے وہ یہ جو قرضے ہیں یہ صرف کوئی فیڈریشن یا کوئی اسلام آباد کی ٹیریٹری تک تو نہیں خرچ ہوتے، پورے ملک میں خرچ ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ کوئی کنٹریبیوشن کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو آپ دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں نا؟ ڈیفنس جو ہے یہ پورے ملک کا ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ صوبوں کا نہیں ہے، فیڈریشن کا ہے، سبھی کا ہے۔ تو اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ طریقہ کار جس میں یعنی ایک سے زیادہ جو ہے وہ یعنی تجاویز ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن شروع ہو چکی ہے۔ کوئی تجویز جو ہے وہ اس کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے، اور یہ کرنا ہوگا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آج نہیں کریں گے تو آپ کو کل کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں چلے گا۔ لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پی ایم ایل این کی کوئی مجبوری ہے، یہ پاکستان کی بات ہے، یہ فیڈریشن کی بات ہے۔ باقی جو میں نے پہلے جو دو باتیں کی ہیں ان کے اوپر کنسنسس ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر،
اور آرٹیکل 243 کے اوپر اپنی جو ہے وہ یعنی اتفاق کا کنسنسس کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری کولیشن پارٹیز ہیں ان سب کے ساتھ جو پچھلے 2 دنوں میں پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی ہے وہ سبھی اس کے اوپر جو ہے وہ متفق ہیں. تو ٹھیک. پہلی جو مین 2 پارٹ ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہیں، ان کے اوپر مکمل اتفاق ہے. اور یہ تیسرا جو میں اب عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر اس تیسرے پہ بات تجاویز مختلف ہیں، ہاں لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ کمیٹیز میں ہوگی اور اس کے اوپر ہمیں کسی نہ کسی نتیجے پہ جو ہے وہ پہنچنا ہوگا.